جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو باہر تم ان کو گالیاں دیتے ہو. اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھول کر سن لو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلاظت، تمہاری اس طرح کی گفتگو، تمہاری اس طرح کی باتیں، یہ بیانیہ پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب. اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے. تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا، اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سن لو. گالی دیتے ہو، کال آؤٹ کرتے ہو، تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے کہ تم نے مودی کی کیمپین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بیساکھی تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہی وہ بیانیہ تھا نواز شریف کا. تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آئینی طور پہ پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا، تو ہاتھ جوڑتے ہو، منتیں کرتے ہو، ترلے کرتے ہو، آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن، اور آپ میری کرسی بچا لیں، میرا اقتدار بچا لیں، اور بار کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے. تم اتنے منافق شخص ہو، تم اتنے جھوٹے شخص ہو. چیف الیکشن کمشنر کو کہتے ہو میں ہٹ جانے کا نوٹس دے رہا ہوں. جھوٹے شخص. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹ جانے کا نوٹس اس لیے دے رہا ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں، تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں، کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا، تمہاری گالی، تمہاری دھمکی، تمہارے دھونس میں نہیں آیا. جس وقت چیف الیکشن کمشنر کو جیسے ایف آئی اے کو ڈی جی کو بلا کر ہر ادارے کو استعمال کیا، تم 4 سال بعد کیا کہو گے؟ کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی؟ کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا، میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی، میں نے فورن فنڈنگ منگا کر اب پاکستان کے خلاف کام کیا. کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو؟ کہ میں نے ہیرے اور جواہرات کے سودے کیے، میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے. کیا بتاؤ گے عوام کو؟ تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی پہ، سوائے تمہاری چوریاں، تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں جس کے خلاف تم این آر او مانگتے ہو. اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو. تم جو مرضی کر لو، تم لانگ مارچ کرو، تم لانگ ڈرائیو کرو، تم لانگ جمپ کرو، جو مرضی تم نے کرنا، یا لانگ واک کرو. 2014 میں بھی کی تھی نا. کیا ملا تھا؟ کیا حاصل ہوا تھا؟ اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی، اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی، اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا، اس وقت غربت کم ہو رہی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی. تو کیا ملا تھا تمہیں 2014 میں وہاں 126 دن کے بعد؟ اور آج کیا ملے گا؟ کیا کرو گے؟ یہ سب کچھ کرو، تماشے کرو، پٹاخے بجاؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو. اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے، ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے، ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. تمہارے جیسے فتنہ، فساد، جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نقاب ہو رہی ہے، عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی اعمال سامنے آ رہا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہیے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تعیناتیاں ہیں اس ملک میں، وہ تمہارے اس تماشے سے، گالی سے، فساد سے، فتنے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا تو تمہاری بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب. یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے. یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں، اور جس کو تم گالی دے کر، کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گھسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہو. اب نہیں ہونا، اب نہیں ہونا، بھول جاؤ. وہ کیسا انقلاب اور حقیقی آزادی ہے جو رات کو گھر جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں.
ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ کیسی آزادی ہے؟ حقیقی آزادی اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا. کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ؟ کر لیا بہت کچھ. ہر ادارے کو کمزور کیا. 4 سال نیب جن کو چور کہتے ہو ابھی مطلب پچھلے 5 مہینے میں اور اس سے پہلے 4 سال جو تم الزام لگاتے رہے 1100 ارب 1200 ارب 600 ارب 800 ارب 900 ارب 4 سال کدھر گئے وہ ارب؟ کدھر گئے وہ الزامات؟ نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا. ایف آئی اے کا ڈی جی باتھ روم میں بند ہوا. طیبہ گل اغوا ہوئی. لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے رہے. فنڈامنٹل رائٹس آج تمہیں یاد آ گئے؟ جھوٹ مت بولو. لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو. کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر. کسی 75 سالہ عزت دار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو. کیا چاہتے ہو؟ سب کچھ کر لیا. خواتین کو اغوا کر کر کیسز بنوا لیے. گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے. 4 سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا. اگر 1100 ارب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ ہر ادارہ تمہارے پاس، ریاستی طاقت تمہارے پاس، وزیر اعظم کا عہدہ تمہارے پاس وہ کرسی، وہ اختیار، وہ طاقت تھی. اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہی ہے. تو 4 سال ریلیف ملا. 4 سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے. آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ فیصلہ پڑھا؟ وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے. وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی. اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی. کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا. صرف ایک جے آئی ٹی ہیرو پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی. آج تک نیب نے نواز شریف کی کے اوپر جو الزام لگایا، نیب نے اس کا ایک پرچہ، ایک ثبوت نہیں دیا. کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پراپرٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی. کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی. پروسیکیوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا. بلا جواز کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا، سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا. کیا کیا تم نے؟ کیا جواب دو گے؟ آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو. یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی. یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب، کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں. ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے. اس لیے یہ باتیں اب لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا. شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے. ایسے شخص کو کیا شرم؟ الیکشن مانگتے ہو، نہ تمہیں ادارے قبول، نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول، نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول، نہ تمہیں چیف الیکشن کمشنر قبول. کون سا الیکشن؟ اب الیکشن پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا، کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے. تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے. اور اللہ معاف کرے، انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی. لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانحہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہر فرنٹ پہ تم انتشار چاہتے ہو. کے پی کے کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. پنجاب کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو. جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے. کہتا ہے ہر جانے کا نوٹس کروں گا. وہ پہلے شہباز شریف صاحب کا 5 سال کا ہر جانے کا نوٹس ہوا ہے، اس کا تو جواب دو. خواجہ آصف کا ہوا ہے، اس کا تو جواب دو. جھوٹے شخص، تم کیا ہر جانے کا نوٹس کرو گے؟ تم ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہو، فسادی ہو، ملک میں انتشار چاہتے ہو، لیکن یہ
اس کی اجازت پاکستان کی حکومت نہیں دے گی۔